ایک دفعہ خلیفہ ہارون رشید اپنے دربار میں بیٹھا ملکہ زبیدہ کے ساتھ شطرنج کھیلنے میں مصروف تھا۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ پاس بیٹھے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ اسی وقت چوکیدار نے صدا دی، عالی جاہ ایک مچھلی فروش دربار میں حاضر ہونے کی اجازت چاہتا ہے، کیا اجازت ہے؟ خلیفہ ہارون رشید نے فوراً اجازت دے دی۔ مچھلی فروش دربار میں داخل ہوا اور کہنے لگا، عالی جاہ میں ایک بہت ہی عمدہ مچھلی آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ہارون رشید نے ملکہ زبیدہ کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہنے لگا، یہ بیچارہ انعام کی تلاش میں ہمارے لیے مچھلی پکڑ کر لایا ہے، اگر اس مچھلی فروش کو 4000 درہم دے دیے جائیں تو کیسا رہے گا؟ ملکہ زبیدہ بولی، نہیں میرے سرتاج، ہرگز نہیں، یہ معمولی سا مچھلی فروش اس قابل نہیں کہ اتنی بڑی رقم اسے انعام میں دی جائے، اس طرح تو بہت سارے لوگ لائن لگا کر کھڑے ہو جائیں گے، پھر تو آپ اپنا سارا خزانہ خالی کر بیٹھیں گے۔ ملکہ زبیدہ نے کچھ دیر سوچا اور ایک تجویز پیش کی کہ آپ اس مچھلی فروش سے پوچھیں کہ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ۔ اگر یہ کہے کہ نر ہے تو کہہ دیں گے کہ نر ہمیں پسند نہیں، اور اگر یہ کہہ دے کہ یہ مادہ ہے تو ہم لیں گے نہیں۔ اس طرح وہ مچھلی واپس لے جائے گا اور ہمیں رقم بھی نہیں دینی پڑے گی۔ ہارون رشید کو ملکہ زبیدہ کی یہ بات کچھ اچھی محسوس ہوئی، لیکن حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ یہ بات سن رہے تھے۔ انہوں نے بادشاہ سے آہستہ سے کہا کہ یہ مچھلی فروش بہت محبت کے ساتھ آپ کے لیے مچھلی پکڑ کر لایا ہے، یہ مناسب نہیں کہ ملکہ کی باتوں میں آ کر اس کو نامراد لوٹا دیا جائے۔ لیکن بادشاہ نے حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات نہ سنی اور مچھلی فروش سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ مچھلی فروش نے کہا، عالی جاہ یہ مچھلی نہ نر ہے اور نہ مادہ ہے، بلکہ یہ تو مخنث ہے۔ بادشاہ نے اس کا جواب سنا تو بے ساختہ ہنس دیا اور سارے دربار والے بھی ہنسنے لگے۔ بادشاہ نے کہا، ہمیں تمہاری حاضر دماغی نے متاثر کیا، تمہیں شاہی خزانے سے 4000 درہم انعام میں دیے جاتے ہیں۔ وہ مچھلی فروش درہم لے کر واپس پلٹا ہی تھا کہ ایک درہم زمین پر گر گیا۔ وہ درہم پکڑنے کے لیے نیچے جھکا ہی تھا کہ ملکہ زبیدہ نے ہارون رشید کے کان میں سرگوشی سے بولا کہ دیکھا عالی جاہ، یہ مچھلی فروش کتنا لالچی انسان ہے، اگر ایک درہم زمین پر گر گیا ہے تو وہ بھی نہیں چھوڑا، جبکہ باقی سب تو اس کے اپنے ہی پاس تھے نا۔ اگر یہ مچھلی فروش نیچے گرا ہوا ایک درہم نہ اٹھاتا تو کیا پتہ کوئی اور ضرورت مند اس ایک درہم کو اٹھا کر اپنی ضرورت پوری کر لیتا۔ ہارون رشید کو یہ بات بہت کھٹکی اور اس نے فوراً مچھلی فروش کو پکڑ کر پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ ملکہ کی یہ بات حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سن لی تھی۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، عالی جاہ ملکہ کی باتوں میں آ کر آپ مچھلی فروش کو نہ روکیں، اس کو جانے دیں۔ لیکن ہارون رشید نے کوئی بات نہ سنی اور مچھلی فروش سے کہنے لگا، اے سیاد، ہمیں تیری یہ حرکت بہت ناگوار گزری ہے کہ تمہارے پاس 4000 درہم تھے، لیکن جو ایک درہم نیچے گرا تم نے اسے بھی چھوڑنا گوارا نہیں کیا کہ شاید تم نہ اٹھاتے تو کوئی اور ضرورت مند اٹھا لیتا۔ مچھلی فروش نے عرض کیا، عالی جاہ جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ مچھلی فروش نے کہا کہ عالی جاہ میں پست فطرت نہیں بلکہ نمک کی قدر کرنا جانتا ہوں، میں نے اس لیے وہ درہم اٹھا لیا کہ اس کے ایک طرف قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں اور دوسری طرف آپ کا اسم گرامی لکھا ہوا ہے،
تو پھر میں یہ کیسے سوچ سکتا ہوں کہ وہ درہم زمین پر پڑا رہے اور لوگوں کے پاؤں اس پر آتے رہیں۔ مچھلی فروش کی اس حاضر دماغی نے سارے دربار کو حیران کر دیا اور بادشاہ بے ساختہ بول اٹھا، واہ، بہت عمدہ جواب دیا تم نے، ہمیں بہت محفوظ کیا۔ بادشاہ نے خزانچی کو حکم دیا کہ اس مچھلی فروش کو 4000 درہم اور دے دیے جائیں۔ جب مچھلی فروش وہاں سے رخصت ہو گیا تو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے ہارون رشید سے کہا کہ میں نہ کہتا تھا کہ اس مچھلی فروش کو بار بار نہ روکیں، اب وہ 4 کی جگہ 8000 درہم لے کر جا رہا ہے۔ ہارون رشید ہنس پڑا اور بولا کہ ہاں، واقعی مجھے تمہاری بات پر غور کرنا چاہیے تھا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔